بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وی لاگ نمبر 242، چوتھی قسط. واقعہ چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان مبتلا ہونا بلا میں. حضرت داؤد علیہ السلام بلا میں کیسے مبتلا ہوئے. قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر ہے 280، وی لاگ نمبر 242، چوتھی قسط. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب. تصنیف ان کی ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں. ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کم از کم روزانہ کی بنیاد پر ایک یا ایک سے زیادہ. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہان میں ہیں تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 4، وی لاگ نمبر 242، پیج نمبر ہے 280. واقعہ چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. قال اللہ تعالی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، کیا پہنچی ہے تجھے خبر، کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو دعویٰ کرنے والوں کی، جب وہ دیوار کو توڑ کر اندر آئے، تیرے عبادت خانے میں داخل ہو گئے. یہ دیکھ کر داؤد گھبرایا اور وہ ان سے بولا تم مت گھبراؤ، اور وہ ان سے بولے تم مت گھبراؤ، ہم تو دو جھگڑنے والے ہیں اور زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر. سو تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان انصاف کا، اور زیادہ دیر مت کر اور ہم کو سیدھی راہ بھی بتلا دے. یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا اپنا احوال تو بیان کرو. بس کہا اس فریادی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے، قال اللہ تعالی، یہ جو ہے وہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس ہیں 99 دمبیاں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. پھر یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تم اپنی دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس بات میں مجھ سے زبردستی بھی کرتا ہے. یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مخالف شخص سے کہا کیوں جی، یہ جو کچھ کہتا ہے سچ ہے یا نہیں؟ وہ بولا سچ کہتا ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، بولا داؤد کہ وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر، کہ مانگتا ہے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کو. پس حضرت داؤد علیہ السلام سے فرشتوں نے جو کہ آپس میں متخاصمین بن کر آئے تھے ہنس کر کہا، اے داؤد، باوجود تیرے 99 بیویوں کے اوریا کی بیوی سے ہرس کی غرض سے نکاح کیا اور پوری 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے. یہ در حقیقت ایک مقدمے کی صورت میں پیش کر کے جو ہم آئے ہیں تمہارے پاس، یعنی دمبی کا معاملہ لے کر کہ یہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے. یہ واقعات جامع تواریخ میں مذکور ہیں، اور قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں اوریا ایک شخص تھا، اور ایک شخص سے اس کے نکاح کا پیغام تھا، اور ایک عورت سے اس کے نکاح کا پیغام تھا، اور بہت ممکن تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے. لیکن اس عورت کے وارثوں کو اوریا سے کچھ خلش تھی، اسی واسطے اس عورت کو اوریا کے نکاح میں انہوں نے نہیں دیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حالانکہ ان کی 99 بیویاں پہلے آلریڈی موجود تھیں. اگرچہ یہ خلاف شرع تھا، لیکن از روئے توریت و زبور کے ایسا ہو سکتا تھا، لیکن بظاہر اتنا بھی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے. شاید کوئی اس میں شک و شبہ کرے کہ یہ چیز بھی شان پیغمبری میں درست نہیں ہے. یہ در حقیقت جانچ تھی
جو ان دو فرشتوں کے ذریعے سے کرائی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت ہی نادم ہوئے، اور اس واقعہ سے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں فرشتے اپنی دمبی کا معاملہ لے کر ہم کو نصیحت کرنے آئے تھے۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ حسین رب کا، حسین سب کا، نشان منزل حسین حق کا، جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ حسین لخت جگر علی ہے، عمر بھی داماد ہے علی کا، دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں۔ حسین فاروق کے جزو ایمان، دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں۔ علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے، نبی کی زارا کے در پہ قدسی صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔